بھیم دیو راجہ نہروالا کو جب راجپوتوں کی اس شکست کا علم ہوا تو اس نے اپنے نامور جرنیل جیتوان اور ارجن کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ نہروالا کے قریب ہی ایک بار پھر راجپوتوں نے قطب الدین ایبک سے جنگ کی، جس میں ہند کا عظیم سپہ سالار جیتوان ایک گمنام مسلمان سپاہی کے ہاتھوں مارا گیا اور بقیہ لشکر کو لے کر ارجن نہروالا کی طرف بھاگ گیا۔ قطب الدین ایبک اور حماد دہلی کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ قطب الدین ایبک نے دہلی میں کچھ عرصہ ہی قیام کیا تھا کہ اسے اطلاع ملی ہندوستان کے سب راجپوت راجہ نہروالا کے پاس جمع ہوئے ہیں۔ راجہ نے ارجن کو اپنا سپہ سالار بنا لیا تھا اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اس نے پیشہ جنگجو راجپوتوں کو ایک زبردست لشکر تیار کر لیا تھا۔ ایسا طاقتور اور جرار لشکر اس سے قبل قطب الدین ایبک سے جنگ کرنے کے لیے کسی بھی راجہ کے پاس جمع نہ ہو سکا تھا۔ یہ لشکر نہروالا سے نکلا اور اجمیر کی طرف روانہ ہوا۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اجمیر کو فتح کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کریں گے اور ہر صورت میں اسے مسلمانوں کے تسلط سے آزاد کرا کے رہیں گے۔ قطب الدین اور حماد بھی اپنے لشکروں کو لے کر نکلے اور اجمیر سے دور ہی انہوں نے دشمن کا راستہ روک لیا۔ راجپوتوں کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا تھا۔ بدقسمتی سے جب جنگ اپنے عروج پر تھی، قطب الدین ایبک کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا اور قطب الدین ایبک بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ زمین پر گرنے کے بعد قطب الدین ایبک اٹھ نہ سکا تھا۔ مسلمان سپاہیوں نے سمجھا شاید ان کے امیر جنگ میں کام آ چکے ہیں، لہٰذا ان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پسپا ہونا شروع ہو گئے۔ حماد بھی قطب الدین کے قریب ہی جنگ کر رہا تھا۔ اس نے قطب الدین ایبک کو زخمی حالت میں گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ برق رفتاری کے ساتھ لپک کر آگے بڑھا اور قطب الدین ایبک کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور اسے دشمن کے حلقے سے باہر نکال کر لے گیا۔ حماد جس وقت زخمی قطب الدین کو لے کر ہندوؤں کے زور سے دور جا رہا تھا، ارجن اس کی طرف بڑھا اور اسے للکارتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے تم ہی حماد بن خلدون ہو۔ سنو، میرا نام ارجن ہے اور میں رتنا کا منگیتر ہوں۔ اگر تم میں جرت ہے تو آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ یاد رکھو تم نے رتنا کو نشا پور لے جا کر جو گناہ کیا ہے، میں اس کی سزا تمہیں ضرور دوں گا۔ حماد نے ارجن کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور نہ ہی وہ اس کے مقابلے پر آیا، کیونکہ اس کے سامنے اول کام زخمی قطب الدین کو میدان جنگ سے باہر نکال کر لے جانا تھا، لہٰذا وہ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا دور چلا گیا۔ ارجن نے اسے حماد کی بزدلی جانا اور زیادہ قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ابتر صورتحال کو دیکھ کر حماد نے اپنے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دے دیا اور بھاگ کر اجمیر شہر میں قلعہ بند ہو گیا۔ ارجن اس کا تعاقب کرتا ہوا آیا اور اجمیر کا محاصرہ کر کے بیٹھ گیا۔ غزنی میں سلطان شہاب الدین کو جب قطب الدین ایبک کے زخمی ہونے کی، حماد کی مجبوری اور ہندوستان میں مسلمانوں کے لشکر کی ابتر حالت کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے نامور جرنیلوں اسد الدین، ارسلان خلج، اسلام خان، نصر الدین حسین، عز الدین موعد اور اشرف الدین کی نگرانی میں ایک زبردست لشکر حماد کی مدد کے لیے روانہ کیا، اور یہ جان باز جرنیل سرما کی تکلیف دہ سردی کی پرواہ کیے بغیر تند بگولوں کی طرح اجمیر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اجمیر میں چند ماہ محصور رہنے کے بعد حماد نے اپنے لشکر کی حالت کو درست کر لیا۔ اس عرصے میں قطب الدین ایبک کے زخم بھی مندمل ہو گئے تھے، اور جب انہیں اطلاع ہوئی کہ غزنی سے ایک لشکر ان کی مدد کے لیے آ کر اجمیر سے باہر خیمزن ہو چکا ہے تو انہیں اور زیادہ تقویت ملی، اور انہوں نے شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ راجپوتوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے غزنی سے بھی ایک لشکر آن پہنچا ہے تو انہوں نے ارجن کو سمجھایا کہ ہمیں اجمیر کا محاصرہ اٹھا کر پسپا ہو جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہندوستان میں ہماری رہی سہی قوت کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک تجربہ کار راجپوت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس لشکر کے ساتھ ہم نے اجمیر کا محاصرہ کر رکھا ہے اسے قطب الدین اور حماد جب چاہیں شکست دے سکتے ہیں، لیکن وہ کسی مصلحت کے تحت اجمیر شہر میں محصور ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ راجپوتوں کا وہ لشکر قطب الدین اور حماد کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا، وہ اسے میدان جنگ میں ہی شکست دے چکے ہوتے۔
اگر قطب الدین کے زخمی ہو کر گرنے کے باعث مسلمان لشکر میں ابتری کے آثار پیدا نہ ہو جاتے۔ ارجن نے اپنے کسی سردار کی بات نہ مانی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مسلمانوں کو ضرور شکست دے گا۔ اس کا ارادہ تھا غزنی سے آنے والے لشکر پر فی الفور حملہ کر کے یہاں سے بھگا دیا جائے اور پھر قطب الدین ایبک اور حماد کا محاصرہ کر کے انہیں ذلت آمیز شرائط قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس مقصد کے تحت ارجن راجپوتوں کو لے کر غزنی سے آنے والے لشکر کے سامنے صف آرا ہو گیا۔ ابھی جنگ کا آغاز بھی نہ ہوا تھا کہ قطب الدین ایبک اور حماد شہر سے نکلے اور راجپوتوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایسا سخت اور چونکا دینے والا تھا کہ راجپوت اپنے قدم نہ جما سکے اور شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ غزنی سے آنے والے لشکر کو جنگ میں حصہ لینے کا موقع ہی نہ ملا تھا اور ارجن ذلت آمیز شکست اٹھانے کے بعد نہروالا کی طرف بھاگ گیا۔ قطب الدین ایبک اور حماد جب غزنی سے آنے والے لشکر میں آ کر اپنے جرنیلوں سے مل رہے تھے تو کسی نے پیچھے سے حماد کو پکارتے ہوئے کہا، آہی آہی حماد۔ حماد نے جب مڑ کر دیکھا تو حسن اسے پکار رہا تھا اور حارث اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حماد اور قطب الدین ایبک دونوں ان کی طرف بڑھے۔ پہلے وہ ان سے بغلگیر ہوئے، پھر حماد نے حارث کو مخاطب کر کے کہا، میں امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ غزنی سے آنے والے اس لشکر میں تم دونوں بھائی بھی شامل ہوگے۔ کیا یہاں سے جانے کے بعد تم گھر گئے تھے؟ حارث کچھ کہنے والا تھا کہ حسن پہلے ہی بول پڑا، آہی، ہندوستان سے سلطان کے ساتھ غزنی جانے کے بعد ہم چند دن کے لیے گھر گئے تھے۔ امی اور ابھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ قطب الدین ایبک نے حماد کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حماد، تم حارث اور حسن سے باتیں کرو، میں لشکر کے شہر کی طرف کوچ کرنے کے انتظامات کرتا ہوں۔ قطب الدین جب وہاں سے چلا گیا تو حارث نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آہی، یہ حسن مجھے بہت تنگ کرتا ہے، رات کو میرے جوتوں میں پانی بھر دیتا ہے۔ ہم دونوں بھائی جب گھر ملنے گئے تو ابھی نے مجھے نیشا پور سے ایک نئی زرہ خرید کر دی تھی۔ میری پہلی زرہ بوسیدہ ہو چکی تھی۔ گھر سے جب ہم واپس غزنی گئے اور پہلی ہی رات جب میں نے سوتے وقت اپنی زرہ اتار کر رکھی تو اس نے میری زرہ پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ میری زرہ نہیں لوٹاتا۔ حماد نے تیز نگاہوں سے حسن کو گھورتے ہوئے کہا، حسن، بڑے بھائی کو اس طرح تنگ کرتے ہیں؟ حارث کی زرہ لوٹا دو، میں تمہیں آج ہی اجمیر سے نئی زرہ خرید دوں گا۔ آئندہ مجھے شکایت ملی کہ تم حارث کے جوتوں میں پانی بھر دیتے ہو تو میں تمہیں مار دوں گا۔ حارث نے پھر شکایت لگاتے ہوئے کہا، آہی، یہ گھر جا کر رتنا بہن کو بھی تنگ کرتا ہے۔ اس بار جب یہ میرے ساتھ گھر گیا تو اس وقت جب کہ رتنا بہن کھانا تیار کر رہی تھی، اس نے مٹھی بھر نمک ہانڈی میں ڈال دیا، لیکن ماں اسے دیکھ رہی تھی۔ ماں نے اسے موقع پر ہی کان سے پکڑ لیا اور ابھی سے شکایت کی۔ ابھی نے اسے اس روز خوب سنائی، پر اس چکنے پتھر پر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ حماد حسن کی شرارتیں سن کر ہنسنے لگا تھا۔ حسن نے منہ بسورتے ہوئے کہا، آہی، یہ کوئی عقل مندی ہے کہ اپنے گھر کی باتیں یوں سر عام کی جائیں؟ حماد نے اسی طرح ہنستے ہوئے کہا، تو تم شرارتیں کرتے ہی کیوں ہو؟ کیا تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا؟ حسن نے غسیلی آنکھوں سے حارث کی طرف گھورتے ہوئے کہا، کچھ اور ہو تو وہ بھی کہہ لو۔ حارث نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، ابھی اور شکایتیں ہیں، وہ بھی کہہ دوں گا۔ حسن نے ڈھیٹ ہو کر کہا، کہہ لو کہہ لو۔ حارث نے پھر حماد سے کہا، آہی، اس نے رتنا بہن سے دو اور شرارتیں بھی کیں۔ ایک روز وہ سو رہی تھی، اس کا منہ ذرا سا کھلا تھا، اس نے اس کے منہ میں ریت ڈال دی۔ جب بہن بوکھلا کر اٹھی تو یہ وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ ایک روز بہن کھانا پکا رہی تھی، اسے پھر کوئی شرارت سوجی، اس نے اپنے کمرے میں بھاگ دوڑ کر ایک چھپکلی پکڑی، پھر دروازے کی اوٹ میں ہو کر بہن کے پاؤں پر چھپکلی پھینک دی۔ بہن ایسی خوفزدہ ہوئی کہ چیخیں مارتی ہوئی باورچی خانے سے باہر بھاگ گئی۔ اس روز بھی ماں نے اسے خوب سنائی تھی۔ پھر حارث نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، ہاں ہی، میرے پاس آپ کے لیے رتنا بہن کا خط بھی ہے۔ اس نے خط میں بھی اس کی شرارتوں کا ذکر کیا ہوگا۔ حارث نے خط حماد کو تھما دیا اور حماد خط کھول کر پڑھنے لگا تھا۔ پھر خط طے کرتے ہوئے اس نے حارث سے کہا،
رتنا نے تو حسن کے متعلق کچھ بھی نہیں لکھا۔ حسن نے کاٹ کھانے والی آواز میں کہا، میری بہن کوئی حارث بھائی کی طرح غیبت گر تھوڑی ہے۔ آہی، حارث بھائی نے آپ کو بہن کا خط دیا ہے تو میں آپ کے لیے کھانے کی ایسی مزیدار چیزیں لایا ہوں کہ آپ یاد ہی کریں گے۔ یہ آپ کے لیے ماں اور رتنا بہن نے تیار کی تھیں۔ حسن بولتے بولتے رک گیا کیونکہ لشکر شہر کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ حماد نے حارث اور حسن سے کہا، آؤ میرے ساتھ، باقی باتیں اور شکایتیں پھر ہوں گی۔ تینوں بھائی لشکر کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ قطب الدین ایبک اور حماد نے اس متحدہ لشکر کے ساتھ چند روز تک اجمیر شہر میں قیام کیا۔ پھر اجمیر میں ان کی قلعہ بندی کے دوران مختلف شہروں کے اندر جن ہندو راجاؤں اور سرداروں نے عزم بغاوت بلند کر دیا تھا، ان کی سرکوبی کے لیے لشکر کے کئی حصے کیے گئے اور انہیں مختلف جرنیلوں کے تحت ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ خود قطب الدین ایبک اجمیر میں ہی مقیم رہا، جبکہ حماد اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کے ارد گرد کی بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے دہلی روانہ ہو گیا تھا۔ حارث اور حسن ارسلان خلج کے ماتحت دریائے سرسوتی اور اس کے جنوبی علاقوں کی طرف روانہ کر دیے گئے تھے۔ ایک روز جب کہ بدری ناتھ، ساوتری اور بملا اکٹھے بیٹھے اپنے کسی گھریلو موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، حویلی کے بیرونی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ تینوں اٹھ کر باہر آئے۔ سورج مغرب کی طرف جھکتا ہوا اپنی ہستی کی فنا گاہوں کی طرف رواں تھا اور گیان اپنے کمرے سے نکل کر حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ گیان نے جب دروازہ کھولا تو دروازے کے قریب ہی حارث اور حسن اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے۔ گیان چند لمحوں تک دونوں بھائیوں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے حسن اور حارث کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں اور میں نے تم دونوں کے چہروں سے غلط اندازہ نہیں لگایا تو تم دونوں کے نام حارث اور حسن ہو سکتے ہیں۔ ہاں، مجھے معلوم نہیں تم دونوں میں سے حارث کون ہے اور حسن کون ہے۔ حارث کچھ کہنے والا تھا کہ حسن کو کوئی شرارت سوجی اور اس نے گیان سے کہا، یقیناً تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور تمہارا اندازہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دونوں میں سے نہ کوئی حارث ہے اور نہ ہی حسن ہے۔ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ ہم حارث اور حسن ہیں؟ گیان نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حیرت ہے، تم دونوں کے چہروں کے نقوش میں آقا حماد کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ حارث غصے سے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حسن نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور گیان سے کہا، ایک نجی کام کے سلسلے میں ہم دونوں بدری ناتھ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ گیان نے حویلی سے باہر ساوتری اور بملا کے ساتھ کھڑے بدری ناتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے کھڑے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ گیان جب آگے بڑھنے لگا تو حارث نے اسے روکتے ہوئے پوچھا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ گیان نے مڑ کر کہا، نام تو گیان چند ہے، پر لوگ مجھے صرف گیان ہی کہتے ہیں۔ حارث نے خفگی کی حالت میں حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، گیان، میرا نام حارث ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی حسن ہے۔ اس کی طبیعت شرارتی اور مزاحیہ ہے۔ اس نے تم سے مذاق کیا ہے کہ ہم حماد سے تعلق نہیں رکھتے اور ہم دونوں حماد کے چھوٹے بھائی نشا پور سے بہن رتنا کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ حماد بھائی بھی ملے تھے، وہ تم سب کو سلام کہتے تھے۔ گیان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور دونوں سے ان کے گھوڑوں کی باگیں لیتے ہوئے کہا، جب آپ حارث اور حسن ہیں تو پھر اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آ جائیں، یہ حویلی آپ کی اپنی ہے۔ گیان دونوں کو لے کر آگے بڑھا اور صحن میں آ کر اس نے بدری ناتھ سے کہا، یہ حارث اور حسن ہیں، آقا حماد کے چھوٹے بھائی۔ بدری ناتھ نے آگے بڑھ کر دونوں سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا، تم دونوں اس حویلی کے بیٹے ہو، یوں اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے رہے؟ حارث نے اپنی جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر بدری ناتھ کو تھماتے ہوئے کہا، یہ آپ کے نام رتنا بہن کا خط ہے۔ بدری ناتھ، ساوتری اور بملا تینوں خط پڑھنے لگے۔ ان کے چہروں پر خوشی کی لہریں بکھر گئی تھیں۔ جب وہ خط پڑھ چکے تو بدری ناتھ نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ نیشا پور میں سلامت اور خوش ہے۔ بدری ناتھ کے جملے پر حارث اور حسن چونک سے پڑے۔
بدری ناتھ نے اب دونوں کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آئیے اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ آپ دونوں بھائی آئے ہیں تو کچھ روز ضرور اس حویلی میں رہیں۔ حارث نے فضاؤں میں پھیلتی تاریکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمارا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم پہلے نماز پڑھ لیں۔ بدری ناتھ نے انہیں اندر کھینچتے ہوئے کہا، سب کچھ حویلی کے اندر ہی ہو جائے گا، تم دونوں بھائی میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ گیان بھی استبل میں گھوڑے باندھ کر حویلی میں آ گیا تھا۔ پہلے چاروں نے مل کر مغرب کی نماز ادا کی، پھر وہ اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ ساوتری اور بملا رسوئی میں کھانا پکانے لگ گئی تھیں۔ سورج مغربی کوہستانوں کے پیچھے چھپتا جا رہا تھا۔ کائنات کی ہر چیز نظارہ گستر ہو رہی تھی۔ رتنا کوہستانوں کے دامن میں چشمے کے قریب جمع ہو جانے والے شفاف نیلے پانی میں ٹانگیں ڈبوئے اپنا وہی گیت گا رہی تھی۔ اچانک رتنا کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی، رتنا۔ رتنا فوراً کھڑی ہو گئی اور پہاڑ کی بلندی کی طرف دیکھا۔ بوڑھا خلدون اوپر کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ رتنا نے فوراً نیچے جھک کر پانی سے بھرا ہوا برتن اٹھا لیا۔ خلدون کی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی، جلدی گھر آؤ بیٹی، مہمان آئے ہیں۔ رتنا پانی کا برتن لے کر پھرتی کے ساتھ پہاڑ چڑھنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ آنے والا مہمان اس کا حماد ہی ہوگا۔ پہاڑ کے اوپر آ کر اس نے اپنی پیار بھری آواز میں طائر خوشنوا کی طرح چہکتے ہوئے پوچھا، کون آیا ہے؟ خلدون نے بڑی سنجیدگی سے کہا، تم خود ہی اندر جا کر دیکھ لو بیٹی، تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں، میں کھیت سے ان کے لیے سیب توڑ کر لاتا ہوں۔ رتنا بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، پر خلدون کھیت کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا آنے والا مہمان حماد نہیں؟ اگر وہ نہیں تو پھر کون ہے؟ یہ کون میرے رشتہ دار ہیں؟ اس کے ذہن نے ایک بھرپور ٹھوکر لگائی۔ اسے بھرے سنسار میں حماد کے علاوہ کوئی ایسا نظر نہ آیا۔ پھر اس نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بابا نے مجھے تنگ کرنے کی خاطر کہا ہوگا، ضرور حماد ہی گھر آئے ہوں گے۔ بڑی تیزی سے وہ گھر کی طرف بڑھی۔ پانی کا برتن اس نے رکھا اور زینب کے پاس آئی۔ وہ باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی۔ رتنا نے بےتابی سے پوچھا، کون آیا ہے ماں؟ زینب نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی بیٹی کون ہے، وہ 10-12 ہیں، تمہارے بابا ہی سے انہوں نے کچھ کہا ہے، میں ان کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوں، جاؤ ملو ان سے اور دیکھ لو کون ہے، وہ دیوان خانے میں بیٹھے ہیں۔ رتنا دیوان خانے سے ملحقہ اس کمرے میں آئی جو حماد کا تھا اور اب اس کے استعمال میں تھا۔ دونوں کمروں کے درمیان مصری سوت کے لٹکتے ہوئے پردے کو ذرا ہٹا کر جب اس نے اندر دیکھا تو وہاں ارجن اپنے 10-12 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ارجن نے بھی رتنا کو اندر جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ رتنا فوراً پیچھے ہٹ گئی اور نہ جانے کن سوچوں میں کھو گئی تھی۔ ارجن فوراً اٹھا اور دوسرے کمرے میں داخل ہوا جہاں رتنا اب ایک پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی، جیسے اپنے گمگشتہ ماضی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ارجن رتنا کو دیکھ کر اداس سا ہو گیا تھا۔ نیشا پور آ کر وہ اور زیادہ حسین اور پرکشش ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ پہلے سے تازہ اور نارنجی شعلے جیسا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگ آمیزیاں اور جسم کی نقش ترازیاں کہیں زیادہ دلربا اور جاذب نظر ہو گئی تھیں۔ جب ارجن اس کمرے میں آیا تو رتنا کھڑی ہو گئی اور بیزار سے لہجے میں کہا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ رتنا کی آواز ایسی تھی جیسے مردہ لفظوں کی زنجیریں اس کے گلے کا پھندا بن رہی ہوں۔ ارجن آگے بڑھتا ہوا بولا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ رتنا نے عجیب سے طنز و تعریض میں کہا، میں اب کہیں نہیں جا سکتی ارجن۔ ارجن پھر بولا، میں تمہاری خاطر کس قدر طویل سفر طے کر کے آیا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے کر جاؤں گا۔ رتنا اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اپنے الفاظ میں اس نے ایک زور پیدا کرتے ہوئے کہا، میرا گھر ہندوستان نہیں نیشا پور ہے۔ اس سرزمین سے اب میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی لگاؤ، کوئی بندھن، کوئی ربط و انکاؤ نہیں ہے۔ میں اس سرزمین کو بھول چکی ہوں جہاں سنگ اور گھڑیال بجتے ہیں،
جہاں ہری کشن ہری رام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ میں کسی کے ساتھ جنگلوں، گڈھوں اور ندیوں کو پار کر کے یہاں آئی ہوں۔ یہ وہی بستی ہے جس کی گاتی گلیوں، جس کے کوثاروں کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ میں اس دھرم کو بھول چکی ہوں، اس دیس کو فراموش کر چکی ہوں۔ ارجن نے تیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہندو دھرم چھوڑ چکی ہو؟ رتنا اپنے سرمست عالم میں پھر بولی، تمہارا اندازہ درست ہے، میں اب ہندو نہیں مسلمان ہوں۔ میرا خدا بڑا قادر ہے، میں اس نبی پر ایمان رکھتی ہوں جو اس کائنات ہی نہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت حق کا نزول ہے۔ مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ارجن نے تیز لہجے میں پوچھا، کیا تم نے یہاں آ کر کسی سے شادی کر لی ہے؟ میں نے ابھی شادی نہیں کی، لیکن بہت جلد ان سے میری شادی ہو جائے گی۔ ارجن کی آواز کہیں دور سے سنائی دی، وہ کون ہے جس سے تمہارا بیاہ ہوگا؟ رتنا نے جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، وہ میرا متر، میرا سوامی، میرا ناتھ اور میرا سہاگ ہیں۔ ان کی محبت نے میری زندگی کے 4 کھونٹ اجالا کر دیا ہے۔ ارجن نے جلتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ کڑیل، بلونت اور مہابلی ہے؟ رتنا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، سنو ارجن، تم ان کے چرنوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو۔ ارجن نے جل کر کہا، کیا تو نہیں جانتی مجھ سے تیری سگائی ہے؟ تم نے میری اجازت کے بغیر یہاں آ کر پاپ اور گناہ کیا ہے۔ رتنا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں کسی سگائی کو نہیں جانتی۔ بچپن میں اگر ہم دونوں کے والدین نے ہمیں ایک دوسرے سے منسوب کر دیا تھا تو یہ ان کی غلطی تھی۔ یاد رکھو ارجن، میں یہاں آوارہ ہو کر نہیں آئی، نہ ہی میں یہاں کسی کی دھریل اور داشتہ ہوں۔ یہ گھر حماد بن خلدون کا ہے، جن سے میں پریم کرتی ہوں۔ اس ناطے سے اب یہ گھر میرا اپنا ہے۔ اگر تم اس نظریے سے مجھے لینے آئے ہو کہ میری تمہاری سگائی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ تمہارے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، میں نہیں جانتی تم کون ہو۔ ارجن نے غضبناک نگاہوں سے رتنا کو گھورتے ہوئے کہا، کس حماد بن خلدون کی بات کرتی ہو؟ اس بزدل کی جو اجمیر سے باہر میدان جنگ میں مجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے جی چرا گیا تھا۔ میں نے اسے پکار کر کہا تھا کہ تم نے رتنا کو نشا پور لے جا کر جو گناہ کیا ہے اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ میں نے اسے مقابلے کی دعوت دی لیکن وہ بھاگ گیا، ورنہ میرا ارادہ تھا میں اس کی گردن کاٹ کر تمہارے سامنے پیش کرتا، پھر تو خود فیصلہ کرتی کہ ہم دونوں میں کون بلونت اور مہابیر ہے۔ رتنا نے جل کر کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، وہ رن بھومی کے نیلے گگن ہیں۔ تو اگر انہیں میدان جنگ اور رن بھومی میں مقابلے کے لیے للکارتا تو وہ وہیں تیرا کریا کرم کر دیتے۔ ارجن نے کہا، کیا تو سمجھتی ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ مجھے بھگوان کی سوگن، وہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے سے کنی کترا گیا تھا۔ رتنا نے بوکھلاتے ہوئے پوچھا، کیا تیرا ان سے سامنا ہوا تھا؟ نہیں، وہ میرے سپاہیوں کے حلقے سے اپنے سالار کو نکال کر بھاگ رہا تھا کہ میں نے اسے مقابلے کے لیے للکارا تھا۔ رتنا نے پریشان ہو کر پوچھا، وہ اپنے کون سے سالار کو لے کر بھاگ رہا تھا؟ ارجن نے بڑے فخر سے کہا، قطب الدین ایبک کو۔ جب میرے سپاہیوں نے اسے اور اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیا تھا وہ زمین پر گر گیا تھا اور حماد بن خلدون اسے اٹھا کر بھاگ نکلا۔ رتنا نے دبی ہوئی چنگاری کی طرح بھڑکتے ہوئے کہا، پھر تو کیسے کہتا ہے وہ تیرے ساتھ مقابلہ کرنے سے کترا گئے تھے؟ تو داد دے ان کی جرت اور شجاعت کی کہ وہ تمہارے سپاہیوں کے حلقے کے اندر سے بھی زخمی قطب الدین ایبک کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ تو نے انہیں اس وقت مقابلے کے لیے للکارا تھا جب وہ قطب الدین ایبک کو خطرے سے باہر نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ اس وقت بھلا وہ کیوں تیرے سامنے آتے؟ ان کے سامنے ایک اہم مقصد تھا۔ رتنا تھوک نگلنے کو رکی، پھر کسی تیز دھارے کی طرح بہتی چلی گئی اور کمرے میں اس کی گونجدار آواز بلند ہوئی، سنو ارجن، حماد بن خلدون ایک ایسا نوجوان ہے جو جابر کے ظلم اور ظالم کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا ہے۔ اگر تم انہیں کسی اور موقع پر جنگ کے لیے للکارتے تو وہ تمہیں ایسی سزا دیتے کہ تمہیں زمین بوس کر دیتے۔ شکر کرو ارجن، تم ان کا سامنا کرنے سے بچ گئے ہو، ورنہ نیشا پور کا وہ شاہین تمہارے مکر و فریب، نفاق و بغض کو اجمیر کے نواح میں دفن کر کے رکھ دیتا۔ جاؤ ارجن، یہاں سے چلے جاؤ،
یہ ہندوستان کا قصبہ بھیم سین نہیں ہے، نشا پور کی بستی ہے۔ میں نے جن نئے افق اور نئی دنیا کی جستجو کی تھی، یہ بستی وہی افق اور وہی دنیا ہے۔ ارجن، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری باتیں شرارت کا شاخسانہ ہیں۔ مجھے ایک گھر مل گیا ہے جس میں میرے لیے روشنی ہی روشنی ہے، اب میں یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ارجن نے اور زیادہ بھنا کر کہا، رتنا، تم اپنی حدود سے تجاوز کر کے مجھ سے ہم کلام ہو رہی ہو۔ تم نے میری اجازت کے بغیر یہاں آ کر پاپ کیا ہے، اور اس پاپ کی سزا تجھے ضرور ملے گی۔ میں تمہیں بھیم سین چچا بدری ناتھ کے ہاں لے کر جاؤں گا، اور وہیں ان کے سامنے تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم ہندوستان سے نشا پور کی طرف آنے والی ساری راہوں کو بھول جاؤ گی۔ رتنا نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، میرا تمہارے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہے، اور میں تمہارے ساتھ ماموں بدری ناتھ کے ہاں بھیم سین جانے سے انکار کرتی ہوں۔ ارجن آگے بڑھا اور اس نے رتنا کا حسین بازو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، دیکھتا ہوں تم میرے ساتھ کیسے نہیں جاتی ہو۔ وہ رتنا کو کھینچ کر دوسرے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ رتنا نے اپنا بازو چھڑا لیا اور گونجدار آواز میں کہا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جاؤ دور ہو جاؤ یہاں سے۔ ارجن پھر آگے بڑھا۔ اس نے پھر رتنا کو پکڑ لینا چاہا تھا کہ زینب اپنی بیساکھیاں ٹیکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، اور قہرمان انداز میں ارجن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، رتنا اور تمہارے درمیان ساری گفتگو میں سن چکی ہوں۔ اگر کبھی اس سے تمہارا کوئی تعلق تھا تو اب ختم ہو چکا ہے۔ جاؤ امن کے ساتھ، ایک مہمان کی طرح یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ رتنا یہاں سے نہیں جائے گی، یہ اس گھر کی بیٹی ہے، میری بہو اور میرے شیر دل بیٹے حماد کی امانت و حرمت ہے۔ جا یہاں سے، چلا جا۔ رتنا بیچاری زینب کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارجن آگے بڑھا۔ ایک زوردار دھکے سے اس نے زینب کو ایک طرف گرا دیا۔ زینب بیچاری کی بیساکھیاں اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھیں، اور وہ بڑی بے بسی کے عالم میں فرش پر گر گئی۔ عجیب سے جذبے میں زینب اپنی بیساکھیاں سنبھال کر دوبارہ کھڑی ہو گئی، اور اپنی ایک بیساکھی کی نوک ارجن کے سینے پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، دور رہو میری بیٹی سے شیطان۔ کاش اس وقت میرے بیٹوں میں سے کوئی یہاں ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ ان کی ماں کو فرش پر گرانے کی کیسی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ارجن نے زینب کی بیساکھی اپنے سینے سے ہٹائی اور آگے بڑھ کر اس نے ایک زوردار تمانچہ زینب کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، پیچھے ہٹ ذلیل بڑھیا، رتنا کو مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ زینب بے بس ہو کر فرش پر گر پڑی۔ رتنا زخمی شیرنی کی طرح بپھرتی ہوئی ارجن کی طرف بڑھی اور اس کے منہ پر زوردار تمانچے مارتے ہوئے کہا، کمینے، کمبخت، تو نے میری ماں پر ہاتھ کیوں اٹھایا ہے؟ ارجن نے رتنا کا بازو پکڑ لیا اور دوسرے کمرے کی طرف کھینچتے ہوئے رتنا شور کرنے لگی، چھوڑ دو مجھے راکشس۔ زینب لڑکھڑا کر پھر کھڑی ہوئی اور ارجن کا راستہ روکتے ہوئے کہا، چھوڑ دو میری بیٹی کو، ورنہ میرا بیٹا ایک روز تیری بدی کی ساری خواہشوں اور مسافتوں کو بے آواز لفظوں میں تبدیل کر دے گا۔ رتنا کا ہاتھ چھوڑ کر ارجن نے زینب کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور زور سے سامنے والی پتھروں کی دیوار پر پٹک دیا۔ زینب کی آہ بلند ہوئی اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ ارجن رتنا کو کھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں لایا اور وہاں بیٹھے اپنے ساتھیوں سے کہا، چلو ہمارا کام ہو گیا ہے، اب یہاں ٹھہرنا ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے۔ رتنا چیختی رہی، چلاتی رہی، ماں، پر زینب کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ ارجن اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حویلی سے باہر آیا۔ وہاں ان کے گھوڑے کھڑے تھے، سب اس پر سوار ہوئے۔ رتنا کو ارجن نے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور پھر کوہستان سے نیچے اتر کر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا رہے تھے۔ اصل اور سیدھی راہوں کو چھوڑ کر وہ گھاس اور جنگل میں سے ہوتے ہوئے واپسی کا رخ کر رہے تھے تاکہ کوئی ان کا تعاقب نہ کر سکے۔ کھیت سے سیب توڑ کر جب خلدون اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا گھر میں عجیب بے رونقی تھی۔ اس نے باورچی خانے میں دیکھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں پکارا، زینب، زینب کہاں ہو؟ زینب کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر خلدون نے پھر پکارا، رتنا، میری بیٹی کہاں ہو؟ تم دونوں ماں بیٹی کہاں ہو؟